السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صبحكم ومساءكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، نا کہ سارا پیر کامل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. بی واحد اطفی بھی حر الوباء الحاتمہ، اللہ رب المصطفیٰ صحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن، مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 16واں پارہ سورۃ مریم، اس کی آیت نمبر 16 ارشاد فرمایا: وذکر فی الکتاب مریم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب میں ذرا مریم سلام علیہا کا تذکرہ بھی پڑھ کے لوگوں کو سنا. وہ مریم سلام علیہا جن کو ان کی والدہ نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر کے مسجد اقصی کے اندر ٹھہرا دیا، جن کی کفالت سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے کی. بچپن سے یہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھی. حجرہ میں بغیر موسم کے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس پھل اور رزق پہنچتا تھا، جس کو دیکھ کر سیدنا زکریا علیہ السلام نے
دعا کی کہ اللہ بن موسم کے اگر اس کو پھل دے سکتا ہے تو میری موسم نہیں، بڑھاپا ہے، ہڈیاں جواب دے گئی، بیوی بانجھ ہے، 120 سال کی عمر ہے، لیکن مجھے بھی تو اولاد دے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. انہی مریم سلام علیہا کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مریم میں بھی کیا. سورۃ نساء بھی موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے، سورۃ مریم میں بھی موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی سائڈ پر ایک جگہ کے اندر رہائش پذیر تھی. یعنی بیت المقدس میں حجروں کی جو لائن تھی جہاں پر لوگ اعتکاف میں بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے، ان میں سب سے آخری مشرقی کنارے والا حجرہ ان کا تھا، تاکہ عام لوگوں کی آمد و رفت وہاں پر نہ رہے. اللہ اکبر. اس وجہ سے سب سے آخر میں ان کا حجرہ تھا. تو اب وہاں پر اس حجرے میں تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے باقی لوگوں سے اوٹ لے لی، پردہ لٹکا لی. جب چھوٹی عمر کی تھی اس وقت حجرے کے دروازے پر پردہ نہیں تھا. جب بالغ ہو گئی، اب ظاہر بات ہے شرم و حیا کا تقاضا ہے، انہوں نے اپنے حجرے کے آگے پردہ لٹکا دیا تاکہ لوگوں سے دور رہیں، لوگوں کی نظر ان پر نہ پڑے. یعنی یہاں پر بھی ثابت ہو گیا کہ پردہ کرنا اللہ کے ولیوں کا کام. مریم سلام علیہ اللہ کی ولیہ تھی. جو لوگ کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، جسم کا کیا پردہ کرنا، دل پاک ہونا چاہیے. یہ مریم سلام علیہ سے بڑھ کر کس کا دل ولیوں میں پاک ہوگا؟ لیکن وہ پردہ کرنا دل کی پاکیزگی کی نشانی ہے، پردہ نہ کرنا دل کی پاکیزگی کی نشانی نہیں ہے. اس کا مطلب من میں چور ہے. تو انہوں نے اوٹ لے لی، پردہ کر لیا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ایک دن یہی اسی کیفیت میں تھی، یعنی با پردہ اپنے حجرے میں تھی. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی طرف سے ایک روح بھیجی. کون تھے؟ روح الامین، روح القدس. جبرائیل علیہ السلام کا یہ لقب ہے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اللہ اکبر، جو سید الملائکہ ہیں، 600 پر جن کے ہیں، پورے فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقت والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو ان کی طرف بھیج دیا حجرے میں. اب ظاہر بات ہے اگر فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھتی تو وہ اللہ اکبر پریشان ہو جاتی اور گھبرا جاتی، خوفزدہ ہو جاتی. لیکن فرشتہ ان کے پاس ہے فتمثل لها بشرا سویا، ایک صحیح سالم مرد انسان کی شکل کے اندر وہ فرشتہ ان کے سامنے آیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب بھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے انسانی شکل میں ہی آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو میں نے ان کی اصل شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا. ایک دفعہ غار حرا سے واپسی پر میدان میں جب کرسی پر وہ بیٹھے تھے اور 600 پر تھے ان کے، اور آسمان کا مشرقی افق ان کے پروں کے پیچھے غائب تھا. اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا پر جس کا سورہ نجم میں ذکر ہے، وہاں پر ان کو اصلی صورت میں دیکھا، ورنہ وہ انسانی شکل میں آتے. اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی شکل اختیار کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے. اور جب آتے ہیں تو اللہ انسانوں کے پاس تو انسانی شکل میں ہی آتے ہیں. تو ان کے پاس بھی انسانی شکل کے اندر پہنچے جبرائیل علیہ السلام مریم سلام علیہ کے حجرہ. اب ظاہر بات ہے ایک ایسی پاک دامن لڑکی، عصمت و حیا اور شرم و حیا والی لڑکی جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جوانی وقف کر دی، اپنی زندگی وقف کر دی ہو، اس کے پاس جو باپردہ بیٹھی ہو، یکدم اس کے حجرے کے اندر ایک غیر محرم شخص جو ہے، اجنبی شخص یکدم اندر آ جائے تو وہ کس طرح پریشان ہوگی. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ فوراً قالت، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک، اے وہ شخص تو جو کچھ بھی ہے میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی، رب ہی تجھ سے بچائے تو بچائے، میرے اندر تو طاقت نہیں ہے، میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے. ان کنت تقیا، اگر تو متقی پرہیزگار ہے، اللہ اکبر، یعنی اگر تو تقوی والا ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو تجھے چاہیے کہ جس رحمان کی میں نے پناہ پکڑی ہے اس رحمان سے تو ڈر جائے، اگر تیرے اندر ذرا سا بھی اس رحمان کا خوف ہے. اللہ اکبر. قالا،
وہ شخص کہنے لگا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ولی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ یہ مراقبے مکاشفے والوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس سینے کی طرف نظر کی اور تصویر نظر آ گئی، زمین پر بیٹھے ہوئے تحت صراط تک بھی نظر ہے اور عرش معلیٰ پر بھی نظر ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کی ولیہ ہیں، گرنٹڈ پیٹنٹ جس کا قرآن میں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ مریم سلام اللہ علیہ جن پر اللہ کا خصوصی کرم تھا۔ اللہ رب العزت نے عورتوں میں جن کو فضیلت عطا کی، وہ مریم سلام علیہ بھی سامنے کھڑے ہوئے فرشتے کو نہیں پہچان سکی، ورنہ اللہ اکبر یہ لفظ کہنے کا کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر، یہ جو انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ اکبر، یہ لفظ پوری آیت ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ہاں مجھے پتا ہے تو کس کام کے لیے آیا ہے، کس نے تجھے بھیجا ہے، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واہ، یہ تو بڑی پہنچی سرکار ہے۔ ادھر دیکھیں ذرا، یہ قرآن ہے، 16واں پارہ سورۃ مریم ہے، سامنے کھڑا ہے فرشتہ، اللہ اکبر، انسانی روپ میں آیا ہے۔ نوری اگر بشر کے روپ میں آئے تو اللہ کا ولی بھی اسے نہیں پہچان سکتا، اللہ اکبر۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوں، جس رب کی تو پناہ پکڑ رہی ہے اسی رب کا بھیجا ہوں، جب اس کی طرف سے بھیجا ہوں تو کیا پیغام لے کر آئے؟ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کرنے والا، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر شرک کے بیماروں کو تو بس دلیل چاہیے نا، کہیں سے مل جائے۔ میں نے بھوکے سے پوچھا 2 اور 2، اس نے کہا 4 روٹیاں، اس نے اپنے مطلب کی بات، کیونکہ اس کو بھوک جو لگی ہوئی تھی۔ اب جو شرک کا بیمار ہے وہ دلیلیں ڈھونڈتا ہے قرآن میں سے، کہیں سے کوئی موقع، کوئی کلیو مل جائے مجھے، کہیں سے کوئی سرہ ہاتھ آ جائے، کن کا مل جائے اس کو پلر میں خود بنا لوں گا۔ اب کیا کیا؟ کہنے دیکھیں جناب، جبریل علیہ السلام بھی داتا ہیں، وہ بھی دینے والے ہیں، اولادیں دینے والے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا دوں۔ تو بیٹا ان کے مطلب یہ ہے کہ رب نے نہیں دیا، بیٹا جبریل علیہ السلام نے دیا۔ تو دیکھیں جی، جبریل علیہ السلام داتا ہو گئے نا، اولادیں دیتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ تو یہ بات جب کہی، اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کی، پہلے ہی بتا دیا کہ وہ خود تعارف کروا رہے ہیں اپنا کہ آنا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوں۔ جب رب کا بھیجا ہوں تو رب کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے، وہ خوشخبری لے کر آئے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ تیرے رب نے پیغام دیا ہے کہ تجھے، کیونکہ بیٹا دینا جبریل علیہ السلام کا کام نہیں، بیٹا دینا اللہ کا کام ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، اللہ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کر دے، وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کی چاہے جھولی بانجھ کر دے، اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار ہے۔ اچھا، جو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جبریل علیہ السلام نے بیٹا دیا نا، داتا بن گئے، تو انہوں نے کبھی مانگا جبریل علیہ السلام سے بیٹا؟ دلیل جہاں سے لی کہ جبریل علیہ السلام اولادیں دیتے ہیں، تو کبھی اولادیں مانگی جبریل علیہ السلام سے؟ انہوں نے اولادیں مانگ رہے ہیں، گھوڑے سے اولادیں مانگ رہے ہیں، قبروں سے اولادیں مانگ رہے ہیں، جھنڈوں پنجوں آسمانوں سے اولادیں مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، ان سے اولادیں مانگ رہے ہیں، اور جس کی دلیل دی تھی پھر اس سے تو اولادیں مانگے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر رب کا پیغام پہنچایا ہے، پیغام پہنچایا کہ تیرے رب کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا دینے والا ہوں۔ رب فرماتا ہے، جبریل علیہ السلام نے بیٹا نہیں دیا، بیٹا اللہ نے دیا۔ اچھا، اس کی آگے دلیل وہ بھی یہی ہے، اللہ اکبر، جو ایک آیت کے بعد مریم السلام علیہ کے جواب کے بعد آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ قالت، مریم السلام علیہ نے جب یہ بات سنی، ایک شریف پاک دامن عصمت و حیا والی لڑکی اس کے سامنے یکدم جب یہ آ کر بات کہی فرشتے نے، اللہ اکبر، پہلے تو پہچان نہ سکی، پہچاننے کے بعد جب یہ بات سنی کہ میرے بیٹا، قالت، فوراً کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرے بیٹا ہو کیسے سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، نہ جائز نہ ناجائز۔
کیونکہ جو وقت کی عورت ہے، وقف ہو گئی ہے، اس نے شادی نہیں کرنی ساری زندگی. آج بھی کیتھولک کلیسا میں جو راہبہ بنتی ہے، وہ نن یا سسٹر بنتی ہے، وہ پوری زندگی شادی نہیں کرتی. تو لم یمسسنی بشر، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ولم اکو بغیا، اور نہ ہی میں کوئی غلط کار عورت ہوں، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میں بدکار عورت ہوں، پھر کیسے یہ اولاد ہو سکتی ہے؟ قال، فرشتے نے اب جواب دیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کذالک قال ربک، اسی طرح میرے رب نے فرمایا. اس کا مطلب ہے وہ جو پہلے بات ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، وہ رب کی طرف سے خوشخبری سنائی جبرائیل علیہ السلام نے. پہلے بھی قرینہ موجود ہے، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. میں اپنی مرضی سے تو آیا نہیں، بھیجا ہوا ہوں. تو جس نے بھیجا ہے کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے نا. قاصد جو آتا ہے کسی کا اللہ پر خط لے کر آتا ہے، کسی کا پیغام لے کر آتا ہے. ایک دوسری بات، اب یہ کہنا جبرائیل علیہ السلام کا کہ کذالک قال ربک، اسی طرح تیرے رب نے فرمایا ہے. مجھے کیا بتا کہ کیسے ہوگا بیٹا؟ جو بیٹا دینے والا ہو وہ یہ بات کہہ سکتا، جو خود بیٹا دینے والا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. تو آیت سے پہلے آیت سے بعد دونوں جگہ قرینے واضح صریح قرینے موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بیٹا دینے والے نہیں، بلکہ انہوں نے رب کا پیغام پہنچایا کہ رب ذوالجلال خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں تجھے بیٹا دینے والا ہوں. اللہ اکبر. اب یہ کیسے ہوگا مجھے اس کا پتہ نہیں. هو علی ہین، رب کے اوپر یہ کام بڑا آسان ہے، اس کے لیے تو مشکل ہے نہیں. کہ شادی کے بغیر بدکار بھی نہیں ہے اور شادی بھی نہیں ہوئی اور اس کے بغیر اولاد، مجھے پتہ نہیں، تیرے رب کا فرمان ہے. اب باقی رہ گئی بات یہ کیسے ہوگا، تیرے رب کے لیے آسان ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل ہی نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہاں یہ فرمایا رب ذوالجلال نے کہ یہ اس لیے تمہیں بہن باپ کے بیٹا دوں گا تاکہ لوگوں کے لیے ہم اس کو نشانی بنا دیں. لوگوں کے لیے نشانی تب ہی بنے گا نا کہ جب اللہ اکبر وہ کیا ہو، ان کی پیدائش کوئی منفرد ہو. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا ولادت بھی انوکھی، بچپن بھی انوکھا، جوانی بھی انوکھی، اللہ اکبر، اور ان کا بڑھاپا بھی انوکھا، اور دنیا سے اٹھایا جانا بھی انوکھا، دوبارہ دنیا میں نازل ہونا بھی انوکھا. اللہ اکبر. یہ پوری کی پوری شخصیت ہی آیت للناس، لوگوں کے لیے نشانی. اور آیت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو بھی کہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کا معنی نشانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، آیت کا معنی معجزے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو جس کو ساری انسانیت کے لیے معجزہ بنانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی انوکھا کام ہوگا نا اس میں. اب کیا فرمایا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے وہ رحمت ہی رحمت ہوگا. یہ ہماری رحمت ہے اللہ اکبر کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا، اب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جو خوشخبری دی کہ میں تمہیں بیٹا دینے والا ہوں بقول شرک کے بیماروں کے، تو وہ بیٹا تو ملا بن باپ کے. اب کوئی لڑکی کہے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بیٹا دیا ہے، شادی نہیں ہوئی اس کی، مان جائیں گے اس کی بات؟ جبرائیل علیہ السلام کو جو داتا مانتے ہیں اس آیت کو دلیل بنا کر، تو کوئی عورت کہے کہ یہ بیٹا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دیا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے جو بقول ان کے دیا وہ تو بن باپ کے دیا. جب وہ ہے بن باپ کے، تو آج جو بھی وہ اللہ اکبر بن باپ کے ولادت ہو، وہ کہے جی جبرائیل علیہ السلام داتا ہیں، ہم نے ان سے مانگا ہے، قرآن میں دلیل موجود ہے، لہذا ہمیں تو وہاں سے ملا. اللہ اکبر. ایک آدمی نے بات کہی، کہتے کہتے میرے سامنے رک گیا. اس کو پتا تھا کہ یہ کس عقیدے کا ہے. الحمدللہ میں نے بات ذہن میں رکھی کہ کوئی دال میں کالا پیلا ہے ضرور، جو یہ بات کہتے کہتے رک گیا. آخر مرنے سے پہلے ایک موقع ایسا آیا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ بات تھی. مسکرا کر کہنے لگا کہ مجھے خطرہ تھا کہیں تو بلیک میل نہ کرے. بہرحال میں اب دل کا آپریشن کرانے لاہور جا رہا ہوں تو یہ بتا ہی دیتا ہوں. تو کہتے وہ میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایک شخص پردیس گیا کمانے کے لیے، جب 9 سال بعد واپس آیا 9 بچے تھے. بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا ایک بہاول حق سرکار نے دیا. سبحان اللہ، بے شک وہ دینے والے ہیں، واقعی ہم مانتے ہیں.
دوسرا سفی سرور نے دیا، تیسرا شاہ سمد نے دیا، چوتھا شاہ رخ نے، 9 گنوا دی اس نے. کہتے یہ بات تھی جو میں تیرے سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن آج تو نے اگلوا دی. فوت ہو گیا وہ شخص، لیکن یہ بات اگل کے مرا. تو بات یہ ہے، اس طرح تو ہر شخص اپنے گناہوں پر پردہ ڈال کے کھاتے میں ڈال دے ولیوں کے. یہ تو سرکار نے عطا کیا، اس سرکار نے عطا کیا. اللہ نے جو طریقہ بنایا ہے، اللہ اکبر، میاں بیوی کے ساتھ اللہ اکبر تعلق کے نتیجے میں ہی اولاد ہوگی. اور یہ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی بھی تو ولادت ہوئی بن باپ کے، وہ تو آیت للناس، اللہ نے ان کو معجزے کے طور پر، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اللہ اکبر مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا، حوا سلام علیہ کو بغیر عورت کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مرد کے پیدا کیا، اور عام روٹین میں مرد اور عورت سے پیدا کیا. اور ایک 5ویں تخلیق کا انداز بھی ہے کہ جہاں پر ظاہری اسباب بالکل ختم ہیں، زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کے بیوی 5 خاوند، اللہ اکبر، بڑھاپا 120 سال کی عمر، اور رب اس طرح بھی بیٹا دینے پر قادر ہے، وہ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا. اب کوئی شخص اب کہے کہ جی مجھے بیٹا دیا فلاں سرکار نے، اللہ اکبر، اپنے گناہ کے اوپر پردہ ڈالنا چاہے تو اس کی بات کوئی نہیں مانے گا. تو جو جبرائیل علیہ السلام کو داتا مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بن باپ کے اولادوں کو جائز کروانا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بات سن کر وکان امر مقضیہ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، مقضیہ، اس کا قضا فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کر لے پھر اس کے اندر اللہ اکبر کوئی تبدیلی نہیں کروا سکتا. اچھا، یہ بات سنی سورہ مریم کے اندر، اس کے سورۃ تحریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. وہ مریم سلام اللہ عمران کی بیٹی، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو محفوظ رکھا، پاک دامن تھی، عصمت و حیا والی تھی، اور ہم نے ان کے اندر روح پھونکی. وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ پھونکا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کیا کام کیا؟ انہوں نے آ کر اللہ کا کلمہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا کلمہ لے جا. کیا کلمہ؟ کہ میرا حکم ہے کن، کہ بن باپ کے بیٹا ہو جا. بس یہ کلمہ کن آ کر انہوں نے پھونکا، آ کر مریم سلام علیہ پر. بس اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. اللہ کا کلمہ کن پھونکا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فحملتہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو حمل ہو گیا. اللہ جس کام کو کرنا چاہے اس کے لیے دیر نہیں. فانتبذت بہ مکانا قصیا. اب جب عمل ہوا، اللہ اکبر، اب سوچیں، خیالات کی دنیا کے اندر مریم سلام علیہ پریشان. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو بڑی متقی پرہیزگار اللہ والی تھی، تیرا خاندان بڑا اچھا تھا، لوگ باتیں کریں گے شادی تیری ہوئی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی اولاد، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا، میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو. اس لیے کیا کیا؟ جیسے ہی حاملہ ہوئی لوگوں کو پتہ نہ چلے، فانتبذت بہ مکانا قصیا، حجرے کو چھوڑا اور دور نکل گئے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اور درد ذہ ہوا ان کو، اور وہ درد ذہ ان کو لے کر آئے اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے کھوکھلے تنے کے پاس آ کر بیٹھ گئے. یعنی شہری آبادی چھوڑ دی، دیہی علاقے میں نکل گئی، گرد و نواح کا علاقہ، وہاں پر کھجور کا تنا تھا، اس تنے کے پاس جا کر بیٹھ گئی. اب درد ذہ ہو رہا ہے، ڈیلیوری قریب ہے، حالت سوچیں پریشان کر رہی ہیں، کیا بنے گی. اب تنہا ہیں، اکیلی ہیں، اللہ کی ولیہ پریشان ہے. ایمانداری سے بتائیں، آگے جو معاملہ ہونے والا ہے اگر اس کی پہلے سے غیب کی اطلاع ہوتی، ایماندار سے بتائیں یہ اللہ کی ولیہ پریشان ہوتی. کیا لفظ کہہ رہی ہیں؟ قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، بھولی بسری ہوتی، کوئی مجھے جانتا ہی نہ ہوتا. اب تو لوگ جانتے ہیں یہ مریم سلام علیہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں، حجرہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کہیں گے لوگ، اب تو اتنی شہرت ہو گئی ہے. اے کاش میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گی. اللہ اکبر، ولی عالم الغیب ہو، یہ باتیں کہہ سکتا ہے.
قرآن کی ایک ایک آیت اللہ کی توحید کو واضح کر رہی ہے۔ مسئلہ توحید سمجھ میں تو آ سکتا ہے، دل میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، پہلے دل سے بت نکالنے پڑیں گے پھر مسئلہ توحید سمجھ میں آئے گا۔ گندگی پڑیوں پر اتر ڈالتے رہیں کبھی خوشبو نہیں آئے گی، گندگی صاف کریں گے، لا الہ کا جھاڑو پھیریں گے، پھر اللہ کا بوٹا لگائیں گے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی دے کر جنت میں اس اللہ اکبر درخت کی بہار کے نیچے ہمیشہ کی چھاؤں کے اندر عیش کریں گے۔ یہ طریقہ کار پورا بنایا ہوا ہے اللہ رب العزت، اس کے بغیر جنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں پر پریشان ہیں، فناداہا من تحتہا، اب اللہ کی ولیہ پریشان ہیں، اس کی مشکل کس نے آسان کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فناداہا من تحتہا، ہم نے آواز دی اس کو نیچے سے، اس کا مطلب وہ بلند ٹیلے پر تھی، ٹیلے پر کھجور کا تنا تھا تو نچلی سائڈ سے آواز دی، اللہ تحزنی، اللہ کی ولیہ کو کہا جا رہا ہے غم نہ کر، جو دوسروں کا مشکل کشا ہو وہ خود کیوں مشکل میں ہو، اس کو کیوں کہا جائے مشکل میں ہے تو پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ قد جعل ربکی، تحقیق تیرے رب نے بنا دیا ہے، تحت کی سریا، ذرا نیچے جھانک کر دیکھ ٹیلے سے، اللہ اکبر، نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پہلے نہیں تھا، اللہ نے نشانی بنانا تھا نا، اب اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اب درد ذہ والی عورت کو، اللہ اکبر، جو کہ پہلے ہی کمزوری کی حالت کے اندر ہے اور تکلیف سے پریشان ہے، اب اللہ اکبر اس کو حکم دیا کیا کہ تو ایسا کر، یہ کھجور کا تنا پکڑ کے زور سے اس کو ہلا، تو ساقط علیہ کی رطباً جنیہ، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرنی شروع ہو جائیں گی۔ لو جی، آج بڑے سے بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، کھجور کا تنا ہلا کر درخت سے کھجوریں گرا سکتا، چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنے باڈی مسل اس کے مضبوط کیوں نہ ہو، کھجور کا نیچے سے بیٹھے ہوئے تنا ہلائے اور اوپر سے کھجوریں گر پڑے، ہو کر سکتا ہے؟ دیکھو انار کی ٹہنی تھوڑی ہے کہ پکڑے گا اور انار گر پڑے گا، کھجور ہے، کھجور کا درخت ہے، کتنا مضبوط تنا اس کا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا اور یہ کرامت تھی، یہ ہے ولیہ کی کرامت۔ اللہ رب العزت فرمایا، حکم کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، تو کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ اکبر ولی کا فعل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کیا؟ رب نے اپنی اس بندی کو اللہ اکبر اس پریشانی میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو مشکل کشا کون ہوا؟ ولی کا مشکل کشا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہوگا؟ تیرے اوپر کھجوریں گرنی شروع ہو جائیں گی۔ اس سے معلوم ہوا اللہ اکبر کھجور کا سوکھا تنا اللہ اکبر ہرا بھرا ہو گیا، کھجوریں گری۔ کھجوریں کس موسم میں لگتی ہیں؟ گرمی میں، سردی میں نہیں لگتی۔ اور دنیا عیسائیت کرسمس کس موسم میں مناتی ہے؟ سردی کے اندر۔ سردی میں کھجوریں ہوتی نہیں، گویا قرآن کی روح سے عیسی علیہ السلام کی ولادت گرمیوں میں ہوئی ہے، سردیوں میں ہوئی نہیں۔ اور وہ 25 دسمبر کو کرسمس منا رہے ہیں، عید میلاد المسیح علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ فکلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھا، وشربی، اور پی۔ تیرے کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تر و تازہ کھجوریں اتار دی اور نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ کھا اور پی، وقرری عینن، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ لو جی کھجور، طب یونانی، طب نبوی، تمام دنیا کی میڈیکل سائنس پر ریسرچ کرنے والوں سے پوچھیں، کھجور کے اندر جو اللہ رب العزت نے توانائی رکھی ہے یہ مکمل غذا ہے۔ فی فل وٹ کیپسول، جو فولاد کا کیپسول ہے، یہ مکمل، وہ اس میں پھر کچھ کمی ہوگی، اس میں اس سے زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک شخص اگر اللہ اکبر پانی چشمے کا پیے اور کھجور کھائے تو یہ ایک مکمل ٹھوس غذا ہے اس کے لیے۔ اور ایک حاملہ کے لیے جس کی ڈیلیوری ہو اور بچہ جنم دیا اس نے، اس بچہ کے لیے اگر یہ کھجوریں اور چشمے کا پانی اس کو دیا جائے تو اس کا گزارا ہو جائے گا۔ الحمدللہ اتنی بہترین اس کے لیے اللہ نے غذا تجویز کر دی۔ گویا کہ میٹرنٹی ہوم اللہ تعالیٰ نے وہی بنا دیا، کوئی LHV نہیں آئی وہاں پر، کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی وہاں پر۔ اللہ رب العزت خود سارا یہ آپریٹ کر رہے ہیں اپنے حکم کے ساتھ، پورے کیس کو خود ڈیل کر رہے ہیں۔ فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پریشان نہ ہو میری بندی، آئندہ کے لیے بھی تجھے پروگرام بتا دوں، جب بھی تو کوئی کسی شخص کو آتا ہوا دیکھے، اب وہ تجھ سے سوال کرے گا یہ بچہ کہاں سے آ گیا،
اچھا قرری آئینہ، اس سے معلوم ہوا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اب بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ماں۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا بچہ، کھا پی اب یہیں پر ہی رہ، جتنا عرصہ اللہ کو منظور تھا وہ وہیں پر رہی۔ جب وہ ٹائم پورا ہوا اب جاؤ قوم کے پاس، اب جو شخص نظر آئے اور وہ بات کرے تو نے اس کا جواب نہیں دینا، بحث میں نہیں پڑھنا۔ فقولی، بس کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے چپ کا روزہ کی منت مانی۔ بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ تھا، امت مسلمہ کے اندر، اللہ اکبر، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ روزہ جائز نہیں ہے۔ ابو اسرائیل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں دھوپ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کہو بیٹھ جائے۔ لوگوں نے کہا اس نے منت مانی ہے، سائے میں نہیں بیٹھوں گا، کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، سائے میں نہیں آؤں گا اور بولوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روزے سے ہے، یہ ہے بھی روزے سے، اپنے اوپر منت مانی ہے، اسے نظر مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے کہو بیٹھے بھی صحیح، بات بھی کرے اور سائے میں بھی آئے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ اللہ اس کے، اللہ اکبر، یہ دھوپ چھاؤں اور یہ جو اس نے کیا اس کا محتاج نہیں ہے کہ بندے پر ظلم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی منت جو ہے وہ قبول کرے، اس طرح کا ظلم اللہ نہیں مانتا۔ تو چپ کو روزہ محمدی شریعت کے اندر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پہلی شریعتوں میں تھا۔ تو جب کسی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے رحمان کے اشارے سے کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ آئی اپنی قوم کے پاس۔ جتنے دن اللہ کو منظور تھا اس جگہ میں رہی، تنہائی کے اندر اللہ نے ٹریٹمنٹ کی، بندوبست کیا، اور وہاں سے جب آئی قوم کے پاس، تحملہ، بچہ اٹھایا ہوا ہے، شیرخوار بچہ ہے، وہ گود کے اندر ہے۔ اب لوگ جب یہ پہنچی بیت المقدس میں، سارے لوگ جو جانتے تھے قالو، کہنے لگے یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بڑا برا کام کر کے آئی ہے تو، یہ کیا گناہ اٹھا کر لے آئی ہے۔ اللہ اکبر، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اللہ اکبر، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ اللہ اکبر، کیونکہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھا کرتے ہیں، جس طرح کہ آج بھی رکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے نام پر مسلمان بھی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ تو اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امکی بغیہ، نہ ہی تیری ماں کوئی غلط کار عورت تھی، تو نے یہ کیا کر لیا؟ تو تو بڑی نیک تھی، بڑی متقی پرہیزگار تھی، اللہ والی تھی، یہ کیا کر دیا تو نے؟ فاشارت الیہ، حکم تھا تو نے نہیں بولنا۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ جب ایک پاک دامن لڑکی کی عصمت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو اور وہ اس کے اندر سچی ہو، اس کے لیے تو بات کرنا مشکل ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے اس کا کہ میں جواب کیسے دوں اپنی صفائی کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کے لیے بھی ان کے لیے بندوبست کر دیا کہ تم نے بولنا ہی نہیں، جواب نہیں دینا، بلکہ فاشارت الیہ، گود میں جو بچہ ہے اسی کی طرف اشارہ کریں۔ اب وہ ان کو اور تپ چڑھ گئی، قالو، کہنے لگے کیف نکلم، کیسے بول سکتے، ہم بات کر سکتے ہیں، من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے جو ابھی ماں کی گود میں ہے۔ ایک غلط کام کر کے آئی ہے، پھر ہم جب پوچھ رہے ہیں تو کہتے اس بچے سے بات کرو، مجھ سے نہ پوچھو، ہمیں اور غصہ دلوا رہی ہے۔ بس ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں شیرخوارگی کے عالم میں خود بول پڑے اللہ رب العزت کے حکم سے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، نہ میں اللہ ہوں، نہ اللہ کا بیٹا ہوں، نہ خود رب کا حصہ ہوں، بلکہ کیا ہوں؟ عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، رب نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں گا، وأوصانی بالصلاۃ، رب نے مجھے نماز کا حکم دیا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہ میں بدبخت ہوں، نہ سرکش ہوں، نہ اللہ اکبر ماں والدین کا نافرمان بھی نہیں ہوں، اپنی والدہ کا نافرمان بھی نہیں ہوں، اور سرکش اور بدبخت بھی نہیں ہوں۔ والسلام علی یوم ولد،
ولدتُ جس دن میں پیدا ہوا وہ دن بھی سلامتی والا تھا، وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن مجھے موت آئے گی وہ بھی سلامتی والا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن میں زندہ کر کے قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا وہ بھی سلامتی والا دن ہوگا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ ہے حقیقت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ نہ وہ اللہ تھے، نہ اللہ کے بیٹے تھے، نہ رب کا حصہ تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ عبداللہ اللہ کے بندے تھے، اس کے نبی اور رسول۔ یہاں وجعلنی نبیہ ہے، دوسری جگہ سورہ آل عمران میں رسولا الی بنی اسرائیل، وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ بات انہوں نے ماں کی گود کے اندر کہی۔ اب وہ حیران، شیر خوار بچہ بول پڑا۔ اب وہ جو ایک ان کے ذہن کے اندر ان کے بارے میں نفرت کا ایک لاوا اللہ اکبر پھوٹ رہا تھا، اللہ اکبر کھول رہے تھے، وہ غصے کی وجہ سے وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کو اللہ اکبر ان کے بیٹے کو بھی اور مریم سلام علیہ کو بھی بڑا متقی پرہیزگار سمجھا۔ 30 سال کی عمر تک، 30 سال تک جب تک عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا، اس وقت تک یہودیوں نے پھر مریم سلام علیہ اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پر کبھی کوئی تان نہیں کیا، کبھی کوئی غلط انداز کے ساتھ ان کو منسوب نہیں کیا۔ جب 30 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت کا کام اللہ کے حکم سے شروع کیا، اللہ پر 3 سال کا ان کا دور تبلیغ ہے، صرف 3 سال کے دور کے اندر وہ صبح شام ایک کر دی، وہ گھومتے پھرتے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ کیا دعوت دیتے رہے وہ آگے بیان ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ تو اس وقت تک جب انہوں نے دیکھا، اللہ اکبر، اس وقت انہوں نے مخالفت شروع کی، پھر ان کو تانا بھی دیا کہ تو بن باپ کے ہے، اللہ اکبر۔ مریم سلام علیہ پر بھی تانا تشریح شروع کی، لیکن 30 سال تک انہوں نے کسی کو ضرورت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ بچپن میں ان کی بات ماں کی گود میں شیر خوار کی عمر میں بولنا سن چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے اور قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاریخ میں قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے 4 قسم کے 4 بچے شیر خارگی کی عالم میں بولے ہیں۔ 4 بچے، ایک یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں ماں کی صفائی کے لیے بولے، دوسرے اللہ صبح کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جریج ولی بنی اسرائیل کے اندر تھا، اس پر ایک عورت نے بدکاری کی تہمت لگائی اور اس کو لوگ قتل کرنے لگے۔ اس نے کہا ٹھہرو مجھے نفل پڑھنے دو، 2 رکعت پڑھ کے اس نے اللہ سے معافی مانگی، کیونکہ اس کی ماں اس کے پاس ملنے آئی تھی۔ اس نے ماں سے ملاقات سے انکار کر دیا، رب کو ماں نے بددعا دی تو اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دے۔ اللہ کو بھی یہ بات پسند نہ آئی کہ ماں کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا۔ اب سزا ملی اور تہمت لگی بدکاری کی، بدکار نہیں تھے وہ، تہمت لگائی گئی بدکاری کی۔ اللہ اکبر، ایک عورت بچہ لے کر آئی، کہنے لگی یہ اسی جریج ولی کا ہے، اللہ اکبر۔ تو لوگ ان کو قتل کرنے لگے، تو انہوں نے کہا مجھے ٹھہرو 2 رکعت پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے جب معافی مانگی اور توبہ کی کہ اللہ وہ میں نے ماں کے ساتھ جو نافرمانی والا رویہ اختیار کیا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اکبر۔ تو سلام پھیر کر اسی بچے کو کہا تو بتا کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو جریج ولی کی صداقت کے لیے بچہ بولا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ 2، تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحاب الخدود، کھائیوں کے اندر آگ جلوا کر گہری خندقیں کھودی گئیں یمن کے اندر، اور بادشاہ نے کیا کیا، ان میں آگ بھروا دی اور ایمان والوں کو اس کے اندر دھکے دے دے کر پھینکا۔ تو ایک اور شیر خوار بچے کو ساتھ لے کر اللہ اکبر آگ کے اندر وہ چھلانگ لگانے لگی، تھوڑا ٹھٹکی جھجکی کہ آگ میں نہ جاؤں۔ اس کا شیر خوار بچہ بولا اماں یہ آگ نہیں جنت ہے، چھلانگ لگا دے۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا وہ اصحاب حدود والی عورت کا بچہ جو ہے وہ بولا شیر خوار کی عمر۔ 3، چوتھا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص گھوڑے پر سوار جا رہا تھا، ایک عورت کے پاس شیر خوار بچہ تھا۔ اب وہ عورت کہنے لگی اس شخص کو دیکھ کر، اے اللہ میرے بچے کو اسی طرح بنا دے، یعنی جس طرح یہ بڑا صاحب حیثیت خوبصورت اور مال و دولت والا، میرا بچہ بھی ایسے بنے۔ تو وہ شیر خوار بچہ بولا اللہ مجھے ایسا نہ بنا، یہ تو بڑا ظالم ہے، بدکار ہے، ظاہر ٹھاٹ باٹ اور ہے اندر اس کا اور ہے۔ اور ایک لونڈی تھی، اس کو لوگ مارتے پیٹتے لے کر آ رہے تھے اور کہتے تھے تو نے چوری کی ہے، وہ کہتی اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔
اس کو چوری کے الزام میں مار پیٹ رہے تھے، اس لونڈی کو دیکھ کر یہی عورت کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ بنا کہ چوری کی ہے اور مارے کھا رہی ہے۔ وہ بچہ چیر خار دوسری دفعہ بول اٹھا اے اللہ مجھے اسی طرح بنا، کیونکہ یہ متقی پرہیزگار ہے، اس پر الزام ہے چوری کا لیکن یہ چور نہیں ہے۔ یہ 4 بچے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ماں کی گود میں بولے۔ یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ بچہ بولا تھا، اللہ اکبر، قرآن کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن میں شاہد من اہلیہ، اس اور امراۃ العزیز کے گھر والوں نے، محل کے اندر کسی شخص نے گواہی دی وہ اس کا بیٹا تو تھا نہیں، کیوں؟ اگر اولاد ہوتی تو وزیر عزیز مصر کیوں کہتا یوسف علیہ السلام کو جب خرید کر کے منڈی سے لایا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں، وہ لاوالد تھا، اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی۔ تو وہاں پر محل کے میں سے کسی شخص نے گواہی دی، شیر خار بچہ نہیں بولا تھا، وہ بات غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، مریم سلام علیہ کی صداقت کے لیے جب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ بات کی، اللہ اکبر، یہودی ان کے منہ پر چپ لگ گئی، اللہ اکبر، اب وہ بڑی عزت کرنے لگ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی، سر سید احمد خان، جاوید احمد غامدی، مسٹر غلام احمد پرویز، اس طرح کے ماڈرن مفسرین، انہوں نے جو قرآن کی تفسیریں کی، ان تفسیروں کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے، ان کا باپ تھا۔ یہ کہاں سے بات لی؟ انجیل متی کے اندر موجود ہے، یہ تو بائبل کی بات ہے کہ یوسف نجار، یوسف درخان تھا جس سے منگنی ہو گئی تھی مریم سلام اللہ کی، اللہ اکبر، اور رخصتی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام روح القدس کے حکم سے وہ ماں کے پیٹ میں آ گیا اور ان کی ولادت ہوئی، اللہ اکبر۔ یہ بائبل کی سٹوری ہے، قرآن اس کا رد کرتا ہے، کیوں؟ اللہ اکبر، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا، اللہ اکبر، وجود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن میں کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، باپ کی نسبت کے ساتھ نہیں پکارا کہ فلاں ابن فلاں، کسی عورت کا نام بھی نہیں لیا، مریم سلام علیہ کا نام لیا، عیسیٰ مسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ان کا، اللہ اکبر، باپ کا وجود ہوتا تو مریم سلام علیہ کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پر ایک بات۔ دوسری بات، جب آیا فرشتہ خوشخبری لے کر کہ رب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں کہ تجھے بیٹے کی خوشخبری ہے، بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ یہ بات کیوں کہتی اللہ اکبر کہ مجھ سے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے کہ جبکہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، لم یمسسنی بشر۔ اگر ان کی شادی ہوئی ہوتی تو کیا خیال ہے؟ سب کو پتا نہیں ہے کہ شادی کے بعد اللہ اکبر اولاد تو ہوتی ہے، اور بیٹے کی خوشخبری مل جائے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات، اللہ اکبر، ان کا یہ فرمانا کہ میں بدکار بھی نہیں ہوں، غلط کار بھی نہیں ہوں، یعنی نہ مجھے کسی انسان نے چھوا، نہ نکاح ہوا ہے، نہ میں غلط کار عورت ہوں، تو پھر اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت موجزانہ طور پر بن باپ کے ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہو اور دلہن کی ڈلیوری قریب ہو تو دلہن یہ بات کہے گی کہ اے کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ وہ یا میکے جاتی ہے یا سسرال میں ہوتی ہے۔ سسرال میں ہو تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میری عزت بنے گی، اب پہلے میں اکیلی تھی، اب اولاد ہو جائے گی تو میری عزت ویلیو بڑھ جائے گی، خاص طور پر جب بیٹا پیدا ہو گیا میری تو ویلیو بن جائے گی سسرال میں، اور میکے میں ہو تو بھی اس کی عزت بنتی ہے، سسرال والے بھی عزت کرتے۔ تو مریم سلام علیہ اگر شادی ہوئی تھی تو بجائے میکے جانے کے، بغیر سسرال جانے کے، جنگل میں کیوں چلی گئی؟ جنگل میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکبر وہ پریشان تھی کہ میں لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میں تو بھولی بسری ہوتی۔ پھر یہودیوں کا اس پر، ان کے اوپر یہ الزام لگانا، تہمت لگانا کہ تو بڑی اچھی تھی، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، یہ کیا برائی لے کر آ گئی ہے؟ کیا اندھے ہو گئے تھے وہ؟ ان کو پتا نہیں تھا کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو تو اولاد تو ہوتی ہے۔
تو اگر عیسی علیہ السلام کی ولادت باپ کے اللہ اکبر ماں اور باپ اس ملاپ سے ہوئی تھی اللہ اکبر، تو یہودیوں نے تہمت کیوں لگائی؟ اللہ اکبر، تہمت لگانے اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی پیدائش بن باپ کے موزانہ طور پر تھی۔ تو یہ بہت سے دلال موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ اکبر ماڈرن مفسرین جو ہیں اللہ صرف یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، انجیل کی بات ثابت رکھنے کے لیے انہوں نے مریم سلام علیہا کا خامند بھی ڈھونڈ نکالا، یوسف درخان نام بھی اس کا رکھا، جبکہ اللہ کا قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سلام علیہا اللہ اکبر انہوں نے کچھ عرصہ گزار لیا، 30 سال کی عمر تھی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سورۃ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، یعنی بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انہوں نے لوگوں کو فرمایا میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا نشانی؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، پھر وہ پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ میرا کمال نہیں، باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے، یہ میں اللہ کی طرف سے، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آؤں۔ معجزہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوا کرتا ہے بھائیو، عبادت کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ کہ یہ میں معجزہ لے کر آیا ہوں، ایک مٹی کا گارا لے کر، مٹی لے کر، اس سے میں نے پرندے کی شکل بنا کر پھر پھونک مارتا ہوں، پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، لیکن میرا کمال نہیں، باذن اللہ، یہ اللہ کا۔ خبردار خیال کرنا، مجھے پرندہ پیدا کرنے والا نہ سمجھ لینا، پرندہ بنایا اللہ نے ہے، میں نے تو صرف شکل بنائی ہے اسے۔ آگے دوسری نشانی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور پیدائشی نابینا اور پیدائشی برس کی بیماری والا شخص جس کی جلدی بیماری ہے، جلد والی بیماری ہے، اللہ اکبر، اس کو میں ہاتھ لگاتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کام میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کر رہا۔ یہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ انتہا ہے کہ نہیں؟ معجزے کی انتہا ہو گئی کہ آج تم نے سموسے کھائے ہیں، پکوڑے کھائے ہیں، سحری کس چیز سے کی، کل افطاری کس چیز سے کی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں خبر دیتا ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، اکٹھا کر کے آئے ہو، تمہاری فریج میں کیا پڑا ہوا ہے، گھر اندر، اللہ اکبر، گھر کچن میں کیا کچھ سامان اکٹھا کر کے آؤ، جو گھر پڑا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، جو کھا کر ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ اور یہ اس کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، باذن اللہ، یہ رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک یہ تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اس بات کو مان لو، تسلیم کر لو۔ اللہ اکبر۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے فقیہوں، مفتیوں، مجتہدوں نے جو تمہارے اوپر شریعت کی کتنی باتیں جو حلال تھی حرام کر دی ہیں، میں ان حرام کردہ چیزوں کو جو تمہارے علماء نے حرام کی ہیں میں حلال بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تم نے غلط کیا جو اس کو حرام کرا دے، یہ تو حلال ہے، شریعت آسان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے میں اور بھی بہت سی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو۔ اب عقیدہ بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے، ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں خود اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں یا رب کا حصہ ہوں، نہیں، اللہ میرا رب ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ اللہ میرا رب ہے جس طرح تمہارا رب ہے۔ فَاعْبُدُوا، اس اللہ کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ہم کہتے ہیں نا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ سیدھا راستے پر چلا، تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید والا راستہ، یہ سیدھا راستہ قرآن کہہ رہا ہے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام معجزات بھی دکھاتے رہے، لوگوں کو بتاتے بھی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا عروج تھا، اللہ نے ان کو لاٹھی عطا کی، اور جب بیضاء والا ہاتھ سفید چمکدار ہوتا یہ معجزے عطا کیے، جو بڑے بڑے جادوگروں کو بھی اس نے مات کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونان کی طب کا عروج تھا، اللہ نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ پیدائشی نبینا کو آج بھی میڈیکل سائنس میں ایسے کوئی بھی اللہ اکبر طریقہ علاج نہیں ہے کہ ایک شخص پیدائشی نبینا اور اس کو اللہ اکبر آنکھوں والا بنا دیا جائے، اللہ اکبر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزے عطا کیے جن کی وجہ سے اللہ اکبر بڑے بڑے طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر بھی آج تک حیران ہیں، اللہ اکبر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا عروج تھا، اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن کی شکل میں ایسا معجزہ عطا کیا کہ ساری دنیا کے جن انسان اور جن مل جاؤ، قرآن جیسا قرآن لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، یہ نہیں تو ایک صورت لاؤ، لیکن فرما دیا تم قیامت تک نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہر دور میں معجزات بھیجتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ معجزہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوا کرتا ہے، عبادت کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا یہودیوں نے کیا جواب دیا، کیا سلوک کیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔